آپ کو میں اپنے عوامی رابطہ جو ہمارا یہ فورم ہے اس کے اپنے انٹرنل پروگرام میں تشریف لانے پر جن کی اپنی رئیسوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں نے بڑی تفصیل سے بات کی اور وہ بغیر رپیٹ کیے ہوئے یہ گزارش کروں کہ میرے بھائی گلفراز صاحب نے جب اس فورم کی بنیاد رکھی تو میرے ساتھ ڈسکس کی۔ میں نے کہا بھائی آپ حکم کریں، ہم آپ کی تابع داری کریں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہ ریفیوجی کمیونٹی یہاں بیٹھی، اس فورم کے اندر مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا کہ ہم نے پریویس ایک الیکشن لڑا اور اس ہم نے ووٹ لیا 3800، تو دیر واز اے ریزن یہ تھی کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر سے 3 ریفیوجی بھائی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور یہاں پہ جو ووٹ دیے جاتے ہیں، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ مذہب، مسلک، علاقہ، وارڈ، محلہ اور گاؤں کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں، برادری آخر میں آتی۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ہمارا وہ ووٹ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو کیلکولیشن کے بعد ہمارا ووٹ آتا تھا 13,870، یعنی فاروق سکندر وہ الیکشن بھاری لیڈ سے جیت رہے تھے۔ یہ اب ہماری بیڈ لک ہیں یا شاید اللہ کو منظور نہیں تھا ہمارا وہ اقتدار اور ہم وہ الیکشن لوز کر گئے۔ ہم نے جب اس فورم کی بنیاد رکھی تو جو میں نے اس فورم کے اندر پایا میرے بھائیوں بزرگوں کہ عوامی لوگ، جو مقامی لوگ تھے، ہم نے مہاجر نام نہیں رکھا، ہم نے رابطہ فورم رکھا، عوامی رابطہ فورم رکھا، یہ پبلک کا۔ تو اس میں مقامی لوگ آپ کی تعداد سے زیادہ ساتھ ہمارے شامل ہو گئے کہ ہمیں گاؤں محلوں وارڈوں میں جا کے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں، کمیٹیاں بنائیں تاکہ ہم اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ کیا مسئلہ؟ سٹی کے اندر وزٹ کریں، کچرا کنڈی کا ڈھیر، بدبو کا انبار، صبح بازار کے اندر جائیں آپ، ہر غریب دکاندار کے دکان کے شٹر کے سامنے وہ ڈھیر لگا ہوگا، تگڑا دکاندار نہیں پھینکنے دیتا۔ آپ دوسرا راؤنڈ لگائیں، وہاں پہ آگ لگی ہوگی۔ اور میں اس فورم کی وساطت سے بڑے دکھ سے ایک بات کہتا ہوں، تماشا کھیلا گیا گلفراز بھائی، وہ اب ہم نے بات بھی کیا اس موضوع پہ، بلدیہ کے اندر جنگ نہیں کرنی ہوتی، بیٹھ کے مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے گلفراز بھائی کی آواز پہ لبیک کہا، مقامی اور مہاجر دونوں کمیونٹیز کو، کہ ہم نے پازیٹیولی بیٹھ کے پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرنے کے لیے سارے اکٹھے اور مختلف اکٹھ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ میں سب سے پہلے جناب صدر گلفراز صاحب کو اس سے ہٹ کے ذرا بات کروں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ کوشش کی ہے، مشاورت کی کوشش ہے، اور یہ سنت عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کا یہ عمل قبول کرے۔ میں جناب فاطمہ محمود چینی صاحب کو جن کی امید کر رہی ہوں کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا راستہ چنا ہے، ایک اچھی بات میں گئے ہیں، کسی کو آپ نے آزمائش میں نہیں جانا۔ باقی رہا مسئلہ، میں آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد اور آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی بہت بڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے جی بی ہوتی ہے، اور اس جی بی میں سے یہ اتنی کلیکٹ کر کے وہ یہ سیو کرتے رہتے ہیں۔ میرے جیسے بندے ان کو جو ہے نا وہ بچے دیتے رہتے ہیں، میرے جیسے بندے بھی وہ اپنی وہ آزمائشیں اور کیا کہتے ہیں وہ جو پریشانیاں ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، تو وہ سب کلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ جتنا بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، خدا میں ایک بات، یہ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہیں، ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہ بڑے لاڈلے قسم کے استاد سکندر یار صاحب، چیتے قسم کے یہ لوگ، مانے یا نہ مانے، میں سلیکٹ کر رہا تھا 5 گیٹ تھے ان کے گھر کے، 5 گیٹ ہیں۔ اس گیٹ سے جس وقت بھی جو چاہا اسی وقت وہ یہ لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ یہ اللہ کبھی بیشی معاف کرے کہ 90+ پوائنٹ صدا سکندر صاحب بائی نیم جانتے تھے، کہتے ہاں بھائی آ جاؤ۔ یہ میں ایک بات، جو باتیں گلفراز صاحب نے باتیں کی نا اول سے آخر تک، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں،
मैं उन्हीं पे अपने जो है ना वो अल्फाज को, वही अल्फाज मेरी तरफ से दिए। उस बात में नहीं जाता हूँ कि मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नहीं, ये बात नहीं। 35 साल तक ये कौम, ये लोग वोट दे के आते रहे। ये कहते हैं ना जीते हैं, भाई जीतने वाला तो काम होता है उसका, उसकी सड़क बनती है। हमारा कोई इंफरादी काम नहीं है। हमारा हम किसी से, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमें इतने लाख रुपया दे दिया जाए। हमारा कोई इंफरादी, ना गुलफराज साहब का काम है, न मेरा है, न ज़ैद है, न बकर का है, इज्तिमाई काम। अब क्योंकि मलकियत है, इज्तिमाई काम है, माजिन का काम है, सड़क है, इज्तिमाई काम है, पानी है। बड़े बंदे की मौजूदगी, छोटा बंदा बोला ना, मतलब उम्र तो छोटे हो लेकिन मैं अकलदार बंदा शायद। ये गुलफराज साहब मेरी एक किस्म तक राय है, क्योंकि सरदार फारूक सिकंदर साहब भी असली पहचान से कनेडी ख़ानदान में एक मतलब सूरी जरूर होया, ठीक है। इन्होंने उस वक्त इसलिए दिल टुटिया कि इतना जल्दी भी उजरत तो मेरे हिसाब से फैसला किया ये सारे मिली तो उन्होंने को जो ही है उन्हें राज़ी करो है वो इस मीटिंग में शामिल होना तय हुई। ये मीटिंग इन्होंने रिश्तेदारी भी फाते साहब भी तो उन्होंने नसरुल्लाह साहब भी एक मतलब है नाखुन और मतलब है गोश्त साहब सही पहले ये मामला तय करी इन्हें वो मतलब है कुछ दिली ना लक्षण है वो उन्होंने दिल टुटा आज जनाब जरा ना असा इतना फंक्शन करी छोड़ा थोड़ा जस्ट वेट करने 2-4 दिन या सारे जो है उन्होंने योजना सही करो है क्योंकि इन्हें तो टिकट मिल गया उन्होंने बच्चे वो मसला नहीं है और बड़े खानदान ने बंदे तो विरोध करी कोई मसला नहीं लेकिन उन्होंने इतना मौजूदगी बहुत जरूरी है। अगर मैं गलत आखना था इस चीज को ये ऑप्शन फिर भी मतलब बाकी था ना एक आज नहीं कल नहीं परसों नहीं हफ्ते बाद हुई जो ना आज इलेक्शन भी लेट से मैं क्लियर करा ना क्योंकि एक इजलास असने फोरम बनाया वो फोरम ना हिस्सा नहीं ये फोरम उन्होंने ताबे है उन्होंने हमायत करने वो आजाद उम्मीदवार तो उन्होंने ना अच्छा नहीं सुनो रात रिक्वेस्ट करनी थी पर वो अपना साग साहब थोड़ी उसने साग साहब रोशनी पाई छोड़ी ज़रा में ट्रांसपोर्टर रिलेटेड बड़े मसाइल पर और डायरेक्ट पुलिस ना गिनी ये मोहतरमा आखे ऐसा कि कश्मीरी खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आती। मैं सादे लफ्ज़ थोड़ी जी गल कर मैं जनाब तक राती पैगाम भेजा भी है अमीर साहब ने बेटे की आखो जनाब मैं राज सिंह साहब की जो मिलने की कोशिश की गया पर वो दौर इजलास ही सर मैं एक खत लिखा फिर व्हाट्सअप किया उसने ऊपर फिलहाल अजय तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है मतलब असल लोगों की तजलील जारी है बदस्तूर इसने ऊपर जनाब जी फाते साहब गुजारिश करने हैं कि डीसी साहब ने इस इंतहाई खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुशी उम्मीदवार असम्बली हल्का सिटी फाते महमूद कियानी साहब मेज़बान प्रोग्राम जुमला अरकान जम्मू कश्मीर अवामी फोरम बिलखसूस सरदार गुलफराज साहब अशफाक साहब जज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की ये खूबसूरत आज के इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं इंतहाई मशकूर हूँ सरदार गुलफराज साहब का, सरदार अशफाक साहब का। गुलफराज साहब ने और मैंने मुलाजमत के दौरान भी बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारी है और लोगों के हमेशा हकूक़ की बात की है और आप लोगों को इस बात का फ़ख्र है कि मुलाजमत के दौरान भी सरदार गुलफराज साहब इस शहर की जान रहे हैं। जितने भी मैंने पहले भी कहा था कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ बात होती थी तो जब तक सरदार गुलफराज साहब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो मुकम्मल नहीं होती थी और लोग डिपेंडेंट होते थे इन पर। अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत दी, तौफीक दी, ये एजाज़ दिया कि रिटायरमेंट पर भी इतनी बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ, लोगों ने इनको खराज तहसीन पेश किया और बाद में भी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इन्होंने वो दिन और आज दिन तक लोगों के हकूक़ की बात की है। अपनी ज़ात का कोई मसला नहीं है, ये जो भी मसाइल की यहाँ इन्होंने बात की है किसी कोई ज़ाती मसले की बात नहीं की है तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात इस चारदीवारी के अंदर मौजूद जुमला माजरीन व मकामी हज़रात मैं दिल की अथाह गर्मियों से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आप बड़े लोग हैं। इसलिए
کہ وہ شخص جس کے حفظ بہت بڑے احسانات کے سالار جمہوریت میں بھی ان کا ایک عزیز ہوں، آپ نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا، ان کو یاد رکھا، میں دل کے عطا کرنے سے آپ کو تاکہ آپ عظیم لوگ ہیں، لوگ مرنے کے بعد لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے جس انداز میں اپنی بات کی ہے، گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں ان کے بارے میں، ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا ان کے کاموں کی بنیاد پر۔ اب میں اگلی بات مختصر 2-3 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ یہ باتیں میں میرا بھی عزیز ہے، آپ کا بھی عزیز ہے۔ یہ جو مسلم لیگ نون نے فاتح محمود کیانی کو ٹکٹ دیا ہے، یہ ٹکٹ کی سالار جمہوریت صدارت اسکندر ریاض کے گھر سے دیا ہے۔ میں ان کی ریزن دیتا ہوں کہ سالار جمہوریت کی پوتی کا گھر ہے، ان کی پوتی کا گھر ہے، سردار فاروق اسکندر صاحب کی بیٹی کا گھر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو یہ بھی ان کے گھر ٹکٹ ہے، ہمارا آپس میں اتنی عزیزداری ہے۔ فاروق اسکندر صاحب کو ٹکٹ ملتا تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے۔ فاتح نے اپنے باپ جنہوں نے خدمت کا سفر جاری رکھا اور لیگ کی ایک تقریب میں جاتے ہوئے ایک بہت بڑے قافلے کے بعد وہ جامع شہادت نوش کیا۔ آج سے کوئی 4 ماہ پہلے ایک بندے نے ایک آرٹیکل میں لکھا تو اس نے کہا جی کہ کوٹلی سے جو لیگ کا ٹکٹ ہے شاید فاتح محمود کیانی کو ملے، اور اس نے دلیل دی کہ یہ جو میاں برادران ہیں ان کے بارے میں، ان کے ذہن میں کسی کے بارے میں جو بھی اچھی بات یا بری بات آ جاتی ہے تو وہ جلدی جلدی نکلتی نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کی شہادت کا ان کے ذہن میں ہوا تو پھر ٹکٹ جو ہے نا فاتح محمود کا کنفرم ہے۔ تو شاید یہی وجہ تھی، اور کریں اس کی ایکٹیویٹیز بھی ٹکٹ دیا، لیکن یہ ٹکٹ بھی سالار جمہوریت کے گھر کا ٹکٹ ہے۔ ہم آپ کے عزیز ہیں اور سردار فاروق اسکندر صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ میں بھی ان کا انتہائی چاہنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور ہماری جو کا دن جو بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ ان کی دلازاری ہوئی ہے، ہم نے اپنے طور پر فاتح نے بھی کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جماعت کے اندر بھی، اور یہ جو حکومت اگر انشاءاللہ مسلم لیگ جیتے گی، حکومت بنے گی، تو اس حکومت کے اوپر بھی سردار فاروق اسکندر کا سرپرستی ہوگی۔ ہم اس بات کا کوشش بھی کریں گے، اہتمام بھی کریں گے، بلکہ ہماری جو اپنی انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے، فاتح نے کہا ہے کہ جب یہ ٹکٹ راج محل کا بھی فائنل ہو جائے تو ہمیں سب جو ٹکٹ ہولڈر ہے سب کو سردار فاروق اسکندر صاحب کی ضرورت ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں سب ٹکٹ ہولڈر کو اپنے گھر بلاؤں گا، ان کو اس بات پہ آمادہ کریں گے اور کہیں گے کہ سردار فاروق اسکندر صاحب کی جو بھی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ سردار فاروق اسکندر صاحب اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ فاتح آپ کے ساتھ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرا فرض ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت گریوینسز ہیں سردار زاہد صاحب موجود ہیں وہ قیادت کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اعتماد میں لے کے یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ جتنے بھی حضرات نے، ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، زاہد صاحب کلاس فیلو ہیں، اور بھی ایک ایک فرد کا نام لے کے میں شکریہ ادا کروں تو وقت بہت گزر جائے گا، ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، فاتح نے بھی اظہار خیال کرنا ہے۔ اب میں مسائل کی طرف آتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں مقامی حضرات بھی شامل ہیں اور